السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ آج پھر ہم جون سا ہے اپنے لیسن کی جانب بڑھنے سے پہلے جون سا ہے چند باتیں آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ عزیزی اسٹوڈنٹس اینڈ عزیزی سسٹرز، آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اور امت مسلمہ کس قدر اس وقت پریشان ہے۔ تو اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے جون سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جون سا ہے وہ مدد کریں، ان کا خیال رکھیں اور اس مشکل وقت میں ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اور اب جون سا ہے ایسے میں جس قدر ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جون سا ہے تم مجھ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فادعونی استجب لکم، کہ اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ سے زیادہ جون سا اپنے وعدے میں سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس وقت جس قدر کثرت کے ساتھ جون سا اللہ کو یاد کیا جائے، ویسے بھی ہر وقت جون سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے رب العزت کی یاد میں جون سا ہے وہ مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن اس نازک وقت میں تو جس قدر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو اس وقت میں بھی جون سا ہے اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ کا یاد کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر خیر کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ جون سا یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جون سی متوجہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں جون سا مزید دوں گا، تمہیں زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو آج جو اللہ کا شکر ہے جو اپنے گھروں میں جون سا سیف ہیں اور صحت یاب ہیں اور اس وبا کی لپیٹ میں نہیں آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جون سا ہمیشہ جون سا ہے ان کو صحت یاب ہی رکھے اور اس وبا سے بچائے رکھے۔ اور پھر جون سا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، تم مجھ سے معافی طلب کر رہے ہوگے، استغفار کر رہے ہوگے، تو میں کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جن وعدوں میں جون سا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچے ہیں اور سب سے زیادہ جون سا اپنے وعدے کو پورا فرمانے والے ہیں۔ تو جس قدر ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جون سا استغفار کریں، اپنے لیے بخشش طلب کریں، دعاؤں میں اللہ اپنے جون سا ہے بہن بھائیوں کو یاد کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ صبح اٹھ کے جون سا ہے اپنے ایک گرد جون سا ہے دعاؤں کا پہرا لگائیں کہ کم از کم جون سا ایک بار اگر بندہ درود شریف پڑھ لے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس کے بعد جون سا ہے آیت الکرسی کا جون سا ہے آیت الکرسی پڑھے اور پھر چاروں کل پڑھے اور اینڈ میں پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے جون سا اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے اولاد کا، اپنے گھر بار کا، تمام رشتہ داروں کا جون سا ہے وہ حصار کر دیں۔ اے رب العزت جون سا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز جون سی ہے ہمیں جون سا وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جون سا اکابر علماء اکرام کا دیا ہوا جون سا ایک تحفہ ہے یہ وظیفہ، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اس چیز کا یہ پڑھ کے جون سا ہے ہم نے قبروں کے گرد بھی دائرہ لگا کے دیکھا، تو جس وقت یہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس دن جون سا ہے اگر خدا نخواستہ جون سا ہے قبر میں مردے کو عذاب بھی ہو رہا ہو تو جس رات یہ پڑھ کے ہم حصار کر دیتے ہیں یا کر دیں تو اس دن جون سا ہے اس کو مردے سے جون سا عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس رات اس مردے کو عذاب سے تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اولاد کا، سب کا حصار کریں۔ روزانہ سورہ جون سا ہے منزل پڑھ کے جون سا ہے وہ دم کریں، اور اس کے علاوہ جون سا ہے کثرت کے ساتھ جس قدر ہو سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گی اگر سارا دن ہی اگر انسان کوشش کرے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ بھی جون سا ہے ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ باوضو انسان جون سا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے کے اندر ہوتا ہے۔ وضو جون سا ہے ایک مومن کا قلعہ ہوتا ہے، تو باوضو انسان کو جون سا ہے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو وہ اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے باوضو رہیں، اور جس قدر ہو سکے جون سا ہے وہ ہر وقت دل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب العزت کو یاد کریں، استغفار کے ساتھ، دعا کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ثنا کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز جون سا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے وطن کو، ہماری امت کو، امت محمدیہ کو جو ہے اس وبا سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس ہے وبا سے ہے حفاظت فرمائیں، اس وبا سے ہے نجات عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کو سچی سچی ہے اسلام والی اور مومن ہونے والی ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آپ پھر سے اپنے لیسن کی جانب۔ تو ہمارے لیسن میں ہے ہم نے چند ہے وہ مسائل ہمارے رہتے تھے، تو ان مسائل کو ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہے کوئی عورت ہے اور اس کو ہے 10 دن سے کم ہے وہ اس کو ڈیٹ آئی ہے، 10 دن سے کم پہ اس کی ڈیٹ آ کے بند ہو گئی ہے، اور ایسے لیکن اس کا ہے وہ جو بلڈ ہے اور خون ہے وہ ایسے وقت میں بند ہوا ہے کہ نماز کا وقت بالکل ہی بہت تنگ ہے، کہ اگر وہ بہت ہی پھرتی کے ساتھ ہے اور بہت ہی وہ جلدی کے ساتھ نہا دھو لے تو پھر بھی ہے اور اس کی نماز کے لیے اتنا وقت بھی نہیں بچتا، یا اتنا سا وقت بچتا ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکے گی۔ اگر اتنا کم وقت ہے تو ایسے وقت میں بھی وہ والی نماز ہوتی ہے وہ عورت پہ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہوتی ہے، تو وہ اس نماز کی قضا کرنی پڑتی ہے، قضا ہے پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ہے 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہے وہ پورے 10 دن اور 10 راتیں ہے وہ ڈیٹ آئی اور لیکن ایسے وقت میں ہے وہ خون بند ہوا کہ بالکل ذرا سا وقت بچتا ہے، اور اتنا ہی وقت بچتا ہے کہ صرف ایک دفعہ ہے وہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو نہانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو پھر بھی وہ نماز کیا ہو جاتی ہے، اس پہ واجب ہو جاتی ہے اور اس کی نماز کی قضا پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 12واں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہے ماہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں عورت پاک ہوتی ہے تو اب پاک ہونے کے بعد بھی ہے وہ کچھ کھانا پینا اس کے لیے کیا ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شام تک وہ روزے داروں کی طرح رہے گی، اور روزے داروں کی طرح رہنا اس کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ والا دن اس کے روزے میں شامل نہیں ہوگا، اس روزے کی بھی اس کو کیا کرنی پڑے گی، قضا رکھنی پڑے گی۔ اور 13واں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہے رات کے وقت میں وہ کسی وقت پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پورے 10 دن 10 راتیں اس کو حیض آیا تھا یا ڈیٹ آئی تھی، تو اگر اتنی سی رات باقی ہے کہ جس میں ہے وہ ایک دفعہ اللہ اکبر بھی کہہ سکے گی، ٹھیک ہے، تب بھی ہے یعنی ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی، ایک بار اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی، تو تب بھی کیا ہوگا، صبح کا روزہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صبح کا روزہ اس کے لیے واجب ہوگا۔ اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا تو اگر رات اتنی باقی ہو کہ پھرتی کے ساتھ غسل کر لے گی، لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر نہیں کہہ پاتی، تو بھی صبح کا روزہ کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہے غسل صبح کا روزہ اس کے لیے واجب ہے، اگر اتنی رات تو ٹھیک ہے لیکن غسل نہیں کیا، رات تو باقی تھی، وقت تو تھا غسل کرنے کے لیے لیکن اس نے غسل کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے، صبح کا روزہ نہ توڑے، صبح کا روزے کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، روزے کی نیت کر لے، اور صبح کو ہے وہ کیا کرے، اٹھ کے غسل کر لے، جیسا کہ ہے اکثر ہماری مسلمان خواتین کرتی ہیں کہ اگر رات میں ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں تو صبح میں سحری کھا لیتی ہیں سب کے ساتھ، اور دن میں ہے وہ غسل کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 14واں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہے جو ڈیٹ کا خون ہے، حیض کا خون ہے، جب وہ سوراخ سے باہر ہے وہ نکل آتا ہے، تب سے ہی ہے وہ کیا کہیں گے، حیض کا حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور حیض شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہے وہ خون سے اپنی کھال سے باہر نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 15واں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک پاک عورت ہے وہ رات کو ہے کوئی گدی وغیرہ رکھ لیتی ہے، ٹھیک ہے، جب صبح ہوئی اور اس نے خون کا دھبا دیکھا تو اس وقت سے ہی کیا کریں گے، ہم حیض کا حکم لگا دیں گے، یعنی کہ جب عورت بلڈ دیکھے گی اور تو اس پہ وہ ڈیٹ کا حکم جاری ہوگا، حیض کا حکم جاری ہوگا، اور اگر خون باہر نہیں آتا، اندر ہی ہے وہ اس نے کوئی وہ کاٹن وغیرہ روئی وغیرہ رکھ لی ہے، تو جب تک خون جسم سے باہر نہیں آتا تب تک ہم حیض کا حکم اس پہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے مسائل، تو امید کرتی ہوں یہ سب آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ ایک بار ہم دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ استحاضے کے احکامات وہ شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں دوبارہ سے۔
ہمارا 10واں مسئلہ یہ تھا کہ اگر 10 دن جون سا ہے وہ عورت کو کیا ہوتا ہے کہ حیض آتا ہے اور ایسے وقت میں خون بند ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بہت ہی تنگ ہے، اگر لڑکی یا عورت کیا ہے وہ جلدی سے پھرتی کے ساتھ غسل کر بھی لیتی ہے تو بھی اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ کیا کرے کہ وہ جون سا ہے کہ تو ایک دفعہ جون سا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، تو اور اس سے زیادہ وقت اس کے پاس نہیں ہے تو بھی کیا ہوگا، وہ والی نماز اس کے لیے کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 11واں مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ اگر پورے 10 دن 10 راتیں جو سے وہ ڈیٹ آئی ہے اور ایسے وقت میں خون بند ہوا ہے کہ بالکل ذرا سا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ جو ایک دفعہ جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد کیا کرتی ہے، اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اور اتنی سی گنجائش ہے تو بھی کیا کریں گے، اس کے لیے نماز اس کی واجب ہو جائے گی اور اس کو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور 12واں مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ اگر ماہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں عورت پاک ہوتی ہے اور دن کے وقت میں وہ غسل کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ باقی کا جو سا ہے سارا دن جو سا ہے تب بھی اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرے گی، شام تک روزے داروں کی طرح ہی رہنا اس کے لیے واجب ہے، لیکن یہ دن اس کے روزے میں شامل نہیں ہوگا اور اس کو اس روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اور 13واں مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ اگر رات کو پاک ہوتی ہے اور پورے 10 دن 10 راتیں اس کو جو سا وہ ڈیٹ آئی تھی تو اگر تو اتنی ذرا سی رات باقی ہے کہ جس میں وہ ایک دفعہ جو ہے اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے تب بھی صبح کا روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر 10 دن 10 راتوں سے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی کے ساتھ غسل کر سکتی تھی تو لیکن اس نے غسل کیا نہیں ہے تو پھر کیا کرے، صبح کے روزے کو چھوڑے مت، بلکہ کیا کرے، صبح کے روزے کی نیت کر لے، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے دن میں جو کیا کرے، وہ غسل صبح کو نہا کے غسل کر لے، ٹھیک ہے، صبح کو نہا لے، لیکن وہ والا روزہ وہ چھوڑے نہ۔ تو ہمارا 14واں مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ جب جو ہے کیا ہوگا، یہ حیض کا حکم اس وقت لگے گا جب جو ہے خون جو ہے وہ جسم سے باہر آئے گا۔ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے جو جسم میں کوئی روئی وغیرہ کاٹن وغیرہ بالکل اندر رکھ لیتی ہے اور وہ خون جو ہے وہ جسم سے باہر نہیں آتا تو ایسی عورت پہ ہم حیض کا حکم نہیں، احکامات جو سے وہ جاری نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 15واں ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ جو سے اگر پاک عورت جو ہے وہ رات کے وقت میں جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ کچھ ایسا گدی وغیرہ جو سا رکھ لیتی ہے اور صبح کو اس پہ خون کا دبا دیکھتی ہے تو کیا ہوگا، اس پہ حیض کا حکم جاری ہو جائے گا، حیض کے احکامات اس پہ لگ جائیں گے اور جاری ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں یہ والے مسائل آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ، اور اگلا لیسن ہم جو ہے وہ استحاضے کے احکامات جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی میں، اگر جو ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز جو ہے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں، اور جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے آپ جو ہے کچھ بھی اگر کویسچن وغیرہ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیں، انشاءاللہ العزیز جو ہے شریعت کی روشنی میں آپ کو اس کا آنسر فراہم کروں گی۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے ساتھ، اور اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔